ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے سر پہ سوال کر دیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے مذہب کے اندر ایسے شامل کر دیا اپنی زندگی کے اندر کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندے کر کیا رہے ہیں اور یہ کس طریقے کے نظریات جو ہیں یہ چلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، چاند کہنے لگا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس ٹائم پہ جب چاند کہنے لگا نا، آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم سورج کہنے لگا، سورج کہنے لگا تو آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، تو آپ کے ایک بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا 3 دنوں، اسی دن میں جس دن وہ سورج کہنے لگا۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو سورج کہنے لگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو بڑا آدمی دنیا سے چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو مذہب سکھانے آئے تھے اور تعلیم دینے آئے تھے، یہاں بیٹے کا وصال ہوا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، باپ کو ہوش نہیں آتی، ایک تو انسانی تقاضا دیکھا ہے، ایک بشری تقاضا دیکھا ہے، انسان کو ہوش نہیں آتی، مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اپنے آپ کے اوپر یہ چیز مسلط نہیں کی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو چلو میں 2-4 دن کے لیے تبلیغ چھوڑ دوں نا، آقا علیہ السلام نے اسی ٹائم پہ فرمایا اور لوگوں یہ سورج کے میرے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے نہیں لگا، یا رسول اللہ پھر یہ کیا فرمایا، یہ چاند اور سورج خدا کی نشانیاں ہیں، تو خدا کی روشنی بیچ میں سے کم کر کے تمہیں بتاتا ہے، تو سکھاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے، اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے کسی کے جینے اور کسی کے مرنے کے ساتھ، تو یہ بات کوئی نہ کرے، تو مطلب یہ کہ بات ہو گئی ابھی سے بات، مطلب یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا کہ اس کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، کسی کی زندگی کے ساتھ، کسی کے مرنے کے ساتھ، یا کسی مصیبت کے ساتھ، یا کسی آفت اور بلا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہی نہیں تعلق، بلکہ یوں آپ سمجھ لیں کہ خدا آپ کو نشانی دکھا رہا ہے کہ وہ آپ کو سورج کی روشنی بھی کھینچ سکتا ہے، اور آپ جو چاند کی روشنی بھی کھینچ سکتا ہے، وہ تم میں بھی مارنے پر، تمہاری زندگی کے عروج کو زوال میں بدلنے پر اور زوال کو عروج میں بدلنے پر رب قادر ہے، جو رب سورج کے ساتھ یہ کر سکتا تو بندوں کے ساتھ بھی تو کر سکتا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر نماز سکھائی لوگوں، سورج کہنے کی اور چاند کہنے کی، نماز پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، اللہ کا ذکر کرو، جو خدا کی نشانی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو آج کیا بن گیا، میں اگر مبالغہ نہ کروں اور میں کوشش کروں کہ پورا بتا دیا جائے تو 95% بندے تو ایسے نہیں ہیں، سورج کے ہیں چاند کے لگ جائے گا تو کوئی لوگ ایسا بات نہیں دیں گے اس بات کا، وہ کیا کریں گے، وہ کسی عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو اس عورت کو نئے نئے مشورے دیں گے کہ چھری نہ پکڑنا، ٹھیک ہے، وہ عورت کو مشورے دیں گے وہ چیز نہ کاٹنا، عورت کو مشورے دیں گے تجھے سونا نہیں ہے، وہ جانور جو ایسا کوئی ہے، کوئی بھینس ہے گائے اس کی رسی کھول دیں گے اور اسے بیٹھنے نہیں دیں گے، عورت کو کہیں گے تو چلتی پھرتی ہے، وہ پڑھا تھا لوگوں نے ہونا ایک مسائل بنائے ہوئے جن کے شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں، جن کا مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں، بلکہ حالت تو یہ ہو گئی ہے، حالت یہ ہو گئی ہے، نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ خالی کینچی گھر میں بچہ چلاتا ہوں، خالی کینچی بچہ گھر میں چلاتا ہوں، تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ خالی کینچی نہ چلاؤ بھائی، یہ اس سے رزق کی کمی ہو جاتی ہے، اس سے جی کوئی کہہ دیتا ہے مصب ہو جاتی ہے، خالی کینچی کیسے کیا تعلق ہے، بچے بیچارے نے بیٹھ کے کینچی چلا دی، اگر گھر میں کوئی نہ ہو بچے نے کینچی پکڑی ہو، آدھا گھنٹہ کینچی خالی چلا لے، اس کا مطلب ہے شام کو تو گھر تباہ ہو جانا چاہیے اس اصول کے مطابق، تو ابھی کوئی جانا رہتا ہے تو آدھا گھنٹہ اس نے کینچی چلا دی خالی تھوڑی تو دوائی بچا دے گا ایسا، ایک خالی کینچیاں پھر تو تصویر لینے کا طریقہ بڑا اچھا کہ آپ کو کسی کی چھت میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ خالی کینچی چلاؤ تباہ ہو جائے گا، یہ کیا چیز ہے، یہ لوگوں نے نیا مسئلہ بنایا ہوا کہ خالی کینچی نہ چلاؤ اس سے یہ ہو جاتا ہے، یہ شریعت نے ہر چیز کو منع کیا ہوا ہے،